اب وہ رو بھی رہی تھی لیکن وجاہت پر اس کے رونے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے رونے کے مزے لے رہا تھا۔ پھر وہ اسے ستانے لگا، آنسو بہانا چھوڑو، آنسو تو بس آج کے دن ہیں، کل دیکھ لینا خود بخود دوڑی چلی آؤ گی۔ اس کی باتوں سے دل اور جلا، وہ دل ہی دل میں اس کو بددعا دینے لگی۔ اتنے میں گیٹ کھلا اور دفعتاً اس کے والد صاحب برآمد ہوئے۔ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اچانک اس وقت آ گئے تھے اور گیٹ کی دوسری چابی ان کے پاس تھی۔ اس کے والد صاحب نے جب کیسرا کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ کیسرا کم سنی سے ہی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب محنت کش ماں کی بیٹی تھی، 14 برس کی، نادان، زمانے کی اونچ نیچ سے نا واقف تھی، دنیا کو اپنے سادہ و معصوم جذبوں کے آئینوں میں دیکھتی تھی۔ تب یہ دنیا اس کو بڑی بلی لگتی تھی۔ پہلے یہ کھاتے پیتے لوگ تھے، باپ کی ذاتی دکان تھی، وہ فروٹ فروش تھا۔ تبھی خالہ ذکیہ نے بلا وقت دیکھا تھا۔ ایک روز فروٹ کے ایک آڑتی سے الادیتا کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا لین دین پر ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کی ایسی دشمنی ہو گئی کہ آڑتی کے آدمیوں نے بازار میں آ کر دکان پر بیٹھے الادیتا کو سر میں گولی مار دی اور اس کو ڈیر کر کے چلتے بنے۔ الادیتا کے قتل ہو جانے سے برے وقت نے ذکیہ خالہ کے گھر اندھیرا ڈھا دیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ گھر میں اناج کا ایک دانہ نہ رہا۔ لیکن الہڑ کیسرا نے اب بھی زندگی کی تلخی کو محسوس نہ کیا۔ حالانکہ غربت کے کالے گھور سائے جاڑے کے بادلوں کی طرح ان کے سروں پر چھائے رہتے تھے۔ ابھی کیسرا بچی تھی، اس کی آرزوؤں کی دنیا میں ہلچل نہ مچی تھی۔ اس کو خود کو سنبھال کر چلنے کا شعور نہیں آیا تھا۔ روکھی سوکھی جو مل جاتی کھا لیتی، اوڑھنی سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ماں گھر گھر کام کرتی، یہ بیکار سی آنگن میں ادھر ادھر پھرا کرتی، کھڑکیوں سے جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی، ہر جگہ تنہائی کاٹنے لگتی، کہیں اس کا جی نہ لگتا۔ تب دل گھر سے باہر جانے کو مچلتا، ماں اپنے ساتھ لے جانے سے کتراتی اور کیسرا یہ چاہتی کہ کسی طرح ماں کے ساتھ لگی پھرے۔ اسے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بڑی دلچسپی تھی، جہاں مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتیں، اور کبھی تو ایسی بھول بھلیوں جیسی باتیں کہ اس کے کان سنسنانے لگتے اور وہ چہرے کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیتی۔ تبھی ماں گور کر اسے دیکھتی اور کہتی، ایک تو میرے پیچھے لگی چلی آتی ہے، اوپر سے بڑوں میں گھس کر باتیں سنتی ہے، کیا یہ باتیں لڑکیوں کے سننے کی ہیں؟ خالہ ذکیہ کی 3 بیٹیاں تھیں، جن کی خاطر وہ ہمارے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں کا بھی کام کرتی تھی۔ اس کو بیٹیاں بیاہنے کی فکر تھی جو جوان ہو چلی تھیں، جن کے ابھی تک کہیں رشتے طے نہ ہوئے تھے۔ ایک دن ماں نے کیسرا کو سمجھایا کہ جب تیری بہنوں کو رشتے کے لیے دیکھنے عورتیں آئیں تو ان کے سامنے مت آنا۔ آج کل کی عورتیں بڑی لڑکیوں کو چھوڑ چھوٹی پر نظر ٹکا لیتی ہیں، لہٰذا تم ان سے چھپ جانا۔ ایک روز کیسرا کی خالہ آئی، کچھ عورتیں اس کے ساتھ تھیں اور ماں کام پر گئی ہوئی تھی۔ کیسرا ہی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت وہ نہا کر نکلی تھی اور بال سنوار کر ان میں کلپ لگا رہی تھی۔ اس کی خالہ نے جو کیسرا کا اجلا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، بولی، ارے کیسرا، تو تو بڑی ہو گئی ہے، بڑا رنگ روپ نکال لیا ہے۔ اچھا جا ماں کو بلا لا، کہنا کہ خاص مہمان آئے ہیں، ضروری کام ہے۔ کیسرا نادان ضرور تھی مگر ایسی باتیں سمجھ جاتی تھی۔ سمجھ گئی کہ کون سا ضروری کام ہے۔ یہ عورتیں جو خالہ کے ساتھ ہیں اس کی بہنوں کا رشتہ دیکھنے آئی تھیں۔ اس خیال سے وہ کھل اٹھی، خالہ تم بیٹھو، میں ابھی ماں کو لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی فہیم صاحب کے گھر گئی، بیل دی۔ سیٹھ فہیم کا بیٹا باہر آیا، وجاہت بھائی کیا میری ماں اندر ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے اسپاٹ آواز میں جواب دیا۔ آ جاؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ کیسرا سیدھی غسل خانے کی طرف گئی جہاں اس کی ماں اکثر کپڑے دھو رہی ہوتی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ پلٹی تو سامنے وجاہت کو کھڑا پایا، ماں تو ادھر نہیں ہے۔ وہ ادھر ہوگی، وجاہت نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سمجھی ماں ابھی جھاڑ پونچھ میں لگی ہے، مگر وہاں بھی نہ تھی۔ تبھی لڑکی نے سب کمرے دیکھ لیے، وہاں اس کی ماں تو کیا کوئی ذی روح بھی نہ تھا۔
سارا گھر خالی پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی وجاہت کی طرف آئی جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر جانے لگی، تبھی وجاہت اس کے رستے میں آ گیا۔ کہاں چلیں؟ میرا ایک کام کرتی جاؤ۔ کیا کام ہے؟ مجھے باہر جانے دو، اس نے گھبرا کر کہا۔ تم تو ہوا مہا ہی ڈر رہی ہو، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ وہ کیسرا کو پرمانی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ہٹ جاؤ صاحب جی، گھر میں مہمان آئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، اماں کو اگلے گھر جا کر بلانا ہے۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، میرے سر میں درد ہے، ذرا سا دبا دو۔ کیسرا سمجھ گئی یہ شرط اتنی سادہ نہیں، پھر بھی چھٹکارے کی خاطر کہا، اچھا کرسی پر بیٹھ جائیں، میں دبا دیتی ہوں، مگر مجھے جلدی جانے دیں، خالہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی وہ بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وجاہت نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کیسرا کے پسینے چھوٹ گئے۔ ایسے ہلکے ہاتھ سے نہیں، ذرا زور سے۔ وجاہت نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھ کر کہا، زور سے دبا دو۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر دوسری کن پٹی پر رکھا۔ وہ اس کی کن پٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ساتھ دبا رہی تھی اور وہ مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ بس اب جاؤں؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں۔ اچھا گیٹ کھول دیتی ہوں۔ کیوں؟ کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی اور لاک کا بٹن دبا دیا۔ خبردار گیٹ نہیں کھولنا۔ چلو اب آ جاؤ ادھر، شاباش، تھوڑا سا اور دبا دو۔ ناچار وہ پھر سے ان کی کن پٹیاں دبانے لگی۔ اب وہ رو بھی رہی تھی، لیکن وجاہت پر اس کے رونے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے رونے کے مزے لے رہا تھا۔ پھر وہ اس کو ستانے لگا، آنسو بہانا چھوڑو، آنسو تو بس آج کے دن ہیں، کل دیکھ لینا خود بخود دوڑی چلی آؤ گی۔ اس کی باتوں سے دل اور جلا، وہ دل ہی دل میں اس کو بددعا دینے لگی۔ اتنے میں گیٹ کھلا اور دفعتاً اس کے والد صاحب برآمد ہوئے۔ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اچانک اس وقت آ گئے تھے اور گیٹ کی دوسری چابی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سپوت نے ملازمہ کی لڑکی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ باپ کو سامنے دیکھ کر وجاہت پر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ سیٹھ فہیم کو دیکھ کر کیسرا کی جان میں جان آ گئی۔ وہ ان سے جا کر لپٹ گئی اور بابا جان کہہ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ یکا یک اس کو اس وقت اپنے مرحوم باپ کا خیال آ گیا کہ اگر نہ مرتے تو آج وہ اور اس کی ماں یوں در بدر نہ ہوتے۔ سیٹھ صاحب بھی سٹ پٹا گئے، بچی کو خود سے الگ کیا اور رونے کا سبب پوچھا۔ وہ کیا بتاتی؟ اس کا حلیہ ان کے بیٹے کی زیادتی کی چغلی کھا رہا تھا۔ تم بتاؤ وجاہت، کیا ہوا ہے اسے؟ کیا تم نے اسے کچھ کہا ہے؟ وہ کیا جواب دیتا، اس کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ انہوں نے بچی کے گال پر سرخ نشان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے وجاہت؟ باپ نے گرج کر سوال کیا۔ وجاہت تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ کیسرا نے روتے روتے سارا احوال سیٹھ صاحب کو کہہ سنایا۔ تبھی کھڑے کھڑے انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کر لیا اور فون کر کے اپنی بیوی کو جلد گھر پہنچنے کو کہا، جو اس وقت اپنے بھتیجے کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے کہا، کار جلدی چلاؤ، خدا جانے گھر میں کیا ہوا ہے، جو مجھے شادی کے گھر سے بلا رہے ہیں۔ بیگم آ گئیں، صاحب فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر کیسرا کی ماں کو بلوا لیا اور کہا کہ ہم نے فیصلہ لیا ہے تمہاری لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا۔ تمہیں اس بات پر اعتراض تو نہیں؟ اگر ہے تو بیان کر دو۔ ہم آج شام تمہاری لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح چاہتے ہیں۔ فہیم صاحب کی بیوی اور کیسرا کی ماں دونوں عورتیں ہی ہکا بکا ان کا منہ تکنے لگیں۔ ارے بھئی، حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ جب میں نے گھر میں قدم رکھا، کچھ ایسا حوال دیکھا کہ سمجھ گیا ہمارا بیٹا کیسرا کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب ہم وجاہت کی پسند کا احترام کرتے ہیں، اس کا نکاح کیسرا سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض نہیں اس بات پر تو ہمیں اپنے لڑکے کی دلی آرزو پوری کرنے دیجیے۔ سب سے زیادہ اعتراض تو خود وجاہت کو تھا، جو ایف ایس سی پاس کرنے کے بعد اب انجینئرنگ میں داخلہ لینے کو پر توڑ رہا تھا۔ ارے میاں، پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی، اور ہم کب ابھی رخصتی کر رہے ہیں؟ رخصتی 2 سال بعد ہوگی، لیکن نکاح ابھی ہوگا۔ سیٹھ صاحب کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور وجاہت کو بھی نہیں۔ وہ پیسے والے تھے تو ان کا رعب بھی بڑا تھا۔ کیسرا کی ماں خاموش تھی۔
اس نے صرف اسی قدر کہا، سیٹھ جی یہ فیصلہ آپ نے لیا ہے تو آخر تک نباہ کا چارہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم فکر نہ کرو ذکیہ بہن، آج سے میں اس کا سرپرست ہوں، بس تم ہاں کہہ دو اور کیسرا سے بھی ہاں سننا چاہتا ہوں۔ کس کی مجال تھی جو نہ کہتا؟ ذکیہ خالہ کی تو لاٹری نکل آئی تھی اور کیسرا کے خواب اس اونچے گھر سے وابستہ ہو گئے۔ البتہ وہ اور اس کی والدہ مہر بلب تھیں۔ اسی عالم میں بازار جا کر نکاح کا جوڑا لڑکی کے لیے اور شیروانی کلہ لڑکے کے لیے خریدا گیا۔ رات 8 بجے مولوی صاحب نکاح پڑھانے تشریف لے آئے۔ کیسرا کو سیٹھ صاحب کے گھر ہی نکاح کا جوڑا پہنا کر ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا گیا اور زیورات کا ایک سیٹ بھی سیٹھ فہیم نے دیا کہ بچی کو پہنا دو۔ تمام کام اللہ کی مرضی سے جھٹ پٹ ہو گئے۔ بعد نکاح 2-4 قریبی لوگوں کی موجودگی میں کھانا ٹیبل پر سجا دیا گیا۔ مٹھائی کا ایک ایک ڈبہ مہمانوں کی نظر کیا گیا۔ وہ کھانا تناول فرما کر چلے گئے تو سیٹھ صاحب کیسرا اور اس کی والدہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر چھوڑنے آئے۔ ذکیہ سے کہا، بہن اب آپ کی لڑکی ہماری امانت ہے، اسے میں گھر سے باہر گھومتا پھرتا نہ دیکھوں، اور آپ بھی اب گھروں میں کام کرنے نہ جائیں گی جب تک آپ کی بڑی بیٹیوں کے رشتے نہ ہو جائیں اور یہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں۔ آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ، بعد میں آپ بھی ہمارے گھر آ جائیں گی کیونکہ اب آپ کا رہن سہن ہماری عزت سے وابستہ ہے۔ بزرگ بچوں کی غلطیوں کی سزا کئی طرح سے دیتے ہیں، لیکن سیٹھ فہیم صاحب نے جو سزا تجویز کی وہ انوکھی سزا ان کے بیٹے کے لیے ایک سبق بنی تو ایک غریب بیوہ کی بیٹی کی زندگی بھی سنور گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔